خاور گھمن صاحب، سب سے پہلے آج آپ تجزیہ تو دیتے رہے ہیں ARY کی اسکرینز پہ، لیکن اب جو بیانات اب آنا شروع ہوئے ہیں مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اینڈ ہی از ون مین جو کہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ویدر ہی وانٹس ٹو میک اٹ اور بریک اٹ، سو یور تھاٹس آن دیٹ؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا کہ تھوڑی بہت پریشانی ہے، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میں چونکہ اب یہ دعویٰ کر سکتا ہوں حسن ایوب صاحب کی اجازت سے کہ میں بھی اب اسلام آباد کا باسی ہوں، اسلام آباد کا ایڈریس ہولڈر ہوں، اسلام آباد میں اپنا گھر ہے. سو اسلام آباد والے جو ہیں بالکل کھلے دل سے جو ہے اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑی بہت مشکلات ہیں، سڑکیں بند ہیں، چند ایک جو ہیں، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب دنیا کو آپ نے اتنی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو وہاں پہ اگر ایک شہر کے اندر 2-4 سڑکیں آگے پیچھے بند ہو جائیں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا. بنیادی سوال کہ وہ جو ظاہر مختلف بیانات آ رہے ہیں، جو باٹم لائن یہ ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ انشاءاللہ ہونا ہے اور پاکستان کے ہاتھوں ہونا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ مذاکراتی عمل میں جو تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں دور ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور امریکنز جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے، وہ تو پہلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکن جہاز آ رہے ہیں ان کے لاجسٹکس یہاں پہ آلریڈی پہنچ چکی ہوئی ہے، پاکستان نے تیاری کی ہوئی ہے. تو جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ JD Vance از کمنگ اور سارے انتظامات ہیں، تو انشاءاللہ جو ہیں ایرانینز بھی آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت دیر سویر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 دفعہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جون میں مذاکرات ہو رہے تھے، نیوکلیر کے اوپر حملہ ہو گیا ایران کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، ڈیورنگ مذاکراتی ٹائم کے دوران. پھر اس کے بعد 27 فروری کو جنیوا میں امانی سربراہی میں، امان وہ سارا ہوسٹ کر رہا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران کے اوپر پھر حملہ ہو گیا. اب ایران سے کہا گیا کہ آپ نے ہرمز کو کھول لیں تو پھر اگلا مرحلہ طے ہوگا. ایران نے آپ نے ہرمز کھولی تو امریکہ نے اس کے اوپر بلاکیڈ لگا دیا. تو یہ جو عدم اعتماد ہے تھوڑا، اس میں ظاہر مسائل ہیں. ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس لیول کا اعتماد ہو جائے جب ہم اب فیس ٹو فیس بیٹھیں تو جو بھی کمٹمنٹس ہوں اس کے اوپر پھر معاملات آگے بڑھیں. تو میرے خیال میں یہ اس حد تک جو ہے ایران بالکل جائز، تھوڑا بہت جو ڈیلے ان کی طرف آ رہا ہے سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو وہ بس مسئلہ ہے. ایران از ویل ود ان باقی ساری دنیا، چائنا سے لے کے آپ برازیل تک، یورپ، آسٹریلیا، ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ جنگ اگر جاری رہتی ہے تو دنیا اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. جناب چوہدری صاحب، اب بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سٹوری سامنے ہے، JD Vance and US delegation to land in Islamabad within hours as Trump tells the Post nobody is playing games. نیو یارک پوسٹ کا یہ کہنا ہے. تو چوہدری صاحب اب یہ ہے کہ nobody is playing games، تو اٹس ایویڈنٹ کہ اب انشاءاللہ امن آوے ہی آوے. اللہ کرے جی، نتھنگ لائک اٹ. مسٹر اسحاق ستی صاحب اور خاور گھمن صاحب، آپ کے اچھے سوٹ اور ٹائیاں جو ہے نا ایک کافی آپٹیمزم کی نوید دے رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ کون کون سے پاکٹ اسکوائر لگایا ہوا ہے. آپ وہ اگنور نہ کریں، مال اتنا زبردست ہے. جی چوہدری صاحب کیا کروں؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے صاحب. میں نے کہا حسن نے بڑا اچھا اپنا بنا ہوا ہے ہینکر چیف. جی وہ تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں، لہذا ہم اپنی اوقات تک رہتے ہیں، خاور گھمن اور اشفاق ستی تک. صحیح. آگے ہمارے پر جلتے ہیں. فرمائیے سر. وہ جو ہے نا اور مخلوق ہیں. نہیں سر، لیٹ them do what they like. Anyway, میں کوئی بات اور کرنا چاہتا ہوں. اسحاق ستی صاحب اور خاور گھمن صاحب. جی سر. Now it looks like Iran and America are going to sign some kind of agreement within hours or maybe within 2 days. انشاءاللہ. It looks like. اب آپ کی ہم جو باخبر لوگ ہیں، آپ کے روابط ہیں، کانٹیکٹس ہیں، امریکہ میں بھی، ادھر بھی، یورپ میں بھی، آپ مجھے بتائیں اس کے بڑے بڑے نکات، میجر پوائنٹس کیا ہوں گے، اور گارنٹر کون ہوگا، اور آیا اب پھر جنگ کی طرف ملک اور دنیا چلی جائیں گی، یا we will move towards peaceful path for the whole of world. سر یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کویسچن ہے، لیکن بیفور موونگ ٹو حسن،
ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے جب مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے اور جنگ اچانک وارد ہو جاتی تھی یا کوئی سرپرائز اٹیک یا اس طرح سے کرنے کی کوشش ہوتی تھی اسرائیل کی جانب سے، اس دفعہ اسرائیل بھی جو ہے وہ پاکستان کے کردار کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے، جس طرح سے ہم نے ایسکورٹ بھی اس سے پہلے پرووائڈ کی اور ساری چیزیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میجر نکات کیا ہو سکتی ہیں؟ مطلب دیکھیں اس میں تو ایک تو پرماننٹ سیز فائر، ٹیمپرری نہیں، گارنٹیز مانگے گا ایران، اور اس حوالے سے دوبارہ کبھی حملہ نہ ہو، اس حوالے سے جو فریم ورک ہے وہ تو ان پلیس ہے. اسی کے بعد ہی تو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ بھی ہوا تھا، کیونکہ ایران پہلے بھی مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی چیز طے ہوگی، جو بھی ان کا ایک ڈرافٹ جس کے اوپر کنسنسس ہوگا، اس کے اوپر پھر یعنی منو ان عمل درآمد ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس عمل درآمد کے اوپر رہے گا امریکہ، اس پر رہے گا اسرائیل، یہ گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے. اچھا، سیکنڈ بات یہ ہے جی کہ جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے، اس کے اوپر جو امریکن موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے، دو ٹوک ہے. اس کے اوپر ایران کو ایشو کوئی نہیں ہے. تو بہرحال لیکن ان کے حوالے سے چھوٹی موٹی جو ہے نا ان کی آپس میں دیکھیں ایک ڈسٹرسٹ ہے. ایشو کوئی نہیں ہے ایران کو، یعنی وہ نیوکلیئر پروگرام تو پرسو نہیں کر رہا نا، وہ یورینیم کی انریچمنٹ ہے لیکن سول یوز تک ہے نا. جی جی. اس کے اوپر تو ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنائے گا. اب بیسکلی نیوکس کے اوپر تو ایران نہیں جا رہا، اور وہ واضح طور پر اس نے یہ اسٹیٹمنٹ پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا پوزیشن ہے. But they were not believing him. They were not believing him. دیکھیں ڈسٹرسٹ ہے، ڈفرنسز ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی مکمل اتفاق رائے نہیں ہوا بٹوین ٹو سائڈس. بٹ جب یہاں آ کے بیٹھیں گے فیس ٹو فیس تو پھر بھی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ اگر کوئی ایک طرف بھی دکھا دے، ویسے ہمارے ایرانی بھائی کی طرف سے جو ہے نا وہ فلیکسیبلٹی جو ہے نا وہ نہیں آتی ہوتی. بٹ جو فیلڈ مارشل گئے تھے ابھی ایران کے اندر جو 3 روزہ دورہ کیا ہے، تو I'm sure کہ وہ کافی چیزوں کے اوپر انہوں نے جو پچھلی پوزیشن تھی جو راؤنڈ 1 تھا، اس کے بعد فلیکسیبلٹی ایران کی طرف سے بھی دکھائی جو ہے وہ یقینی طور پر ہوگی. میجر کوئی ایسی سیز وائر کی وائلیشن نہیں ہوئی. ایک جو گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک شپ جو ہے وہ قبضے میں لیا امریکن نیوی نے، لیکن اس سے پہلے کچھ فائرنگ کے حوالے سے بھی کوئی اطلاعات تھیں ایران کی سائڈ سے بھی. تو یہ جو دونوں اطراف سے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی ہیں، تو میرے خیال سے ان کو اگنور کر کے تو مذاکرات کی میز پر یہ بیٹھ جائیں گے. ایرانین سائڈ سے جو نیول بلاکڈ کے حوالے سے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایک پوزیشن دی گئی ہے، اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں، کوارڈ کے ممالک بھی ہیں، پلس جو پریزیڈنٹ شی ہیں، انہوں نے بھی آج ایم بی ایس سے رابطہ کیا ہے. اور محمد بن سلمان آپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ کا سعودی عرب ایک بڑا پلیئر ہے، اور سعودی عرب کا ایک اچھا تعلق ہے ایم بی ایس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. تو اس حوالے سے ایک اچھی آپ جو ہے وہ امید رکھیں کہ مذاکرات کی میز بھی سیٹ ہوگی. نہیں، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے کہنے پہ اگر یہ نیول بلاکڈ ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ہارموز کا معاملہ بھی سالو ہو جائے گا. اس میں پاکستان اور پاکستان کے ساتھ دنیا کے بڑے پلیئرز ہم آواز ہیں. بالکل ایسے یہ ہمارے ساتھ وہ ہم آواز ہیں. تو یہ صرف پاکستان کی آواز نہیں ہے، یہ اب دنیا کی آواز ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچ چکی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کیا عمل کرتے ہیں. لیکن جو بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جو کہ انہوں نے فاکس نیوز سے گفتگو بھی کی، اس کے بعد تو کافی مثبت چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جب تک اگلا سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آ جاتا. جی چودھری صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ جی اشفاق صاحب، یہ بات 3 چیزیں تو پہلے واضح ہو گئی ہیں. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے مسلح افواج، انہوں نے جو سیکیورٹی انوائرمنٹ پیدا کی، جو فریق ہے ان کا اعتماد حاصل کیا، جو مذاکرات کے لیے پری ریکوزٹ ہوتا ہے، اور دوسری دفعہ پاکستان کی سلیکشن ایز اے وینیو فار دی نیگوشیشن، یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور دنیا میں امن ہوتا ہے اور اکانومی جو ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ اور جو پاکستان کے لیے اپرچونٹیز ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے اور ایلس ویئر سے لوگ ڈالروں کی، پاؤنڈز کی اور یورو کی اور دوسروں کی بوریاں لے کے آگے کراچی میں اور ایلس ویئر میں پراپرٹیز خریدنے، کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پاکستان کی قسمت بھی بدلنے کا دروازہ کھل سکتا ہے اگر اس کو آپ اندرونی سیاسی استحکام سے ساتھ جوڑ لیں.